جبیرہ وضو کے احکام۔ جبیرہ کہتے کسے ہیں؟ وہ پٹی جو زخم، پھوڑے یا ہڈی ٹوٹنے کے سبب باندھی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے، یا وہ دوائی جو زخم پر لگائی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی کے اعضائے وضو پر کوئی زخم ہو گیا ہے، پھوڑا ہو گیا ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے اعضائے وضو پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا زخم لگا ہوا زخم کے اوپر دوائی لگی ہوئی ہے، تو وہ وضو کیسے انجام دے گا؟ اس وضو کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ وضو جبیرہ۔ وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے اور وہ دوا جو زخم یا ایسی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے جبیرہ کہلاتی ہے۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر وضو کیا جاتا ہے۔ یعنی بالکل سمپل سا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے اعضاء وضو پر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا وغیرہ ہے یا خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی پٹی بھی نہیں بندھی ہوئی اور نہ ہی کوئی دوائی لگی ہوئی ہے اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہیں ہے، تو جس طریقے سے عام طریقے سے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو انجام دیں گے۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا ان میں سے کسی کے چہرے یا ہاتھوں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو، تو ایسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے دھونا چاہیے جیسا وضو میں بتایا گیا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچے اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دے اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر کھینچے۔ البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازمی ہے۔ اعضائے وضو میں سے چہرہ اور ہاتھ، اگر ان پر کوئی زخم ہے یا کوئی پھوڑا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، یعنی کوئی پٹی وغیرہ بھی نہیں بندھی ہوئی اور پانی نقصان دہ ہے، تو اس کے جو اطراف کے حصے ہیں وہ آپ اسی طریقے سے دھوئیں گے جیسے نارمل حالت میں آپ دھوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر زخم ہے، صحیح ہے، کونی پر یہاں پر، تو اس کے جو یہ اطراف کے حصے ہیں، یہ والا اور یہ والا نیچے والا حصہ، وہ اسی طریقے سے آپ دھوئیں گے جس طریقے سے عام حالت میں اوپر سے نیچے آپ وضو میں دھوتے ہیں۔ جو زخم والا حصہ ہے اس پر اگر گیلا ہاتھ پھیرنا نقصان دہ نہ ہو تو آپ اس پر گیلا ہاتھ پھیریں گے۔ گیلا ہاتھ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے مسح کرتے ہیں آپ، اس طریقے سے اس کے اوپر مسح کر لیں گے اور مسح کرنے کے بعد آپ اس زخم پر ایک پاک کپڑا رکھیں گے اور پاک کپڑے پر بھی گیلا ہاتھ پھیریں گے، تو یہ آپ کا وضو جبیرہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم، یعنی وضو جبیرہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر خدا نخواستہ یہاں سے ہاتھ کی کسی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور کھلا ہوا ہے ہاتھ، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم کرنا پڑے گا، وضو جبیرہ نہیں ہوگا۔ پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، زخم کھلا ہوا ہے، زخم ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے مثال کے طور پر، کھلا ہوا، کوئی چیز بینڈیج نہیں ہوئی، بندھا ہوا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا والا مسئلہ؟ دوبارہ سے پھر گیلا ہاتھ پھرنا ہوگا۔ لاجک یہ ہے کہ روایت میں اس طریقے سے آیا ہے، لاجک یہ ہے کہ روایت میں اس طریقے سے آیا ہے۔ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں کے اوپر ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو اور وہ اس پر مسح نہ کر سکتا ہو کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو یا مسح کی جگہ کا جو صحیح اور سالم حصہ ہے اس پر مسح کرنے کی بھی قدرت اس کی قدرت سے باہر ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کرے۔
اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھوں پر لگی ہو کپڑے پر مسح کرے۔ اس سے پہلے والا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا چہرے اور ہاتھوں کے لیے، یعنی جو وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں۔ یہ والا جو مسئلہ ہے خاص ان اعضاء کے لیے کہ جن کا مسح کیا جاتا ہے۔ اگر مسح کرنے کی جگہ پر کوئی ایسا زخم ہے، کوئی ایسا پھوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کا منہ وغیرہ کھلا ہوا ہے، اس طریقے سے کھلا ہوا ہے کہ اب اس کا مسح بھی نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ہے، مثلا پورے سر نے زخم کو گھیرا ہوا ہے یا پورے پیر کے اوپر ہی جو حصہ ہے اس پورے پیر پر زخم موجود ہے، اتنا حصہ بھی موجود نہیں ہے کہ ایک انگلی کے برابر مثال کے طور پر مسح کر سکے، اتنا حصہ بھی موجود نہیں ہے، یا جو صحیح و سالم حصہ ہے اس پر مسح کرنا قدرت سے باہر ہے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے مسح کرنا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ لیکن اگر اتنا حصہ موجود ہو تو پھر کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے مسح کرے گا۔ اگر اس کا سر کے پورے حصے پر زخم نہیں ہے، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ اگر سر کے پورے حصے پہ زخم نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے فقط اتنے حصے میں زخم ہے، یہ والا حصہ صحیح ہے، سالم ہے، اور مسح کرنا بھی ممکن ہے اس کے لیے، تو مسح کر لے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، پیر مسئلہ ہے۔ لیکن اگر مسح کرنا ممکن نہ ہو یا اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ پورے حصے پر زخم ہے یا کسی بھی دوسری وجہ سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے، پٹی رکھ کر پاک کپڑا زخم پر رکھے اور جو ہاتھ ہے، جو وضو کی تری جو ہے اس کے ہاتھ پہ باقی رہ گئی ہے اس کو اس پاک کپڑے پر پھیرے۔ لیکن یہ احتیاط مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، اگر تیمم کر لے تب بھی کافی ہے۔ بس فرق معلوم ہو گیا آپ کو دو چیزوں کے درمیان، لیکن یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے، بس اوقات مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے میں تھوڑا آہستہ آہستہ لے کر چل رہا ہوں۔ اگر وضو کے ان اعضاء پر زخم ہو کہ جن کو دھویا جاتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس میں بھی اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور اگر ان اعضاء پر زخم ہو کہ جن کا مسح کیا جاتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ اگر مسح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ممکن ہو مسح کرنا تو مسح ہی کرے گا، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، اور وہ احتیاط مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ خوب، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ٹائم کتنا ہماری کلاس کا؟ 3 سے کتنے بجے تک ہے؟ 4:30 تک ہو۔ اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بند ہو اور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے، خواہ زخم وغیرہ چہرے اور ہاتھوں پر ہو یا سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو۔ ابھی تک جو مسئلے ہم نے پڑھے اس میں زخم کھلا ہوا تھا، کوئی چیز بندھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اگر پٹی بندھی ہوئی ہے، سر پر لگا، مثال کے طور پر سر پر نے پٹی باندھ لی، یا ہاتھ پر لگا ہوا ہے زخم، اس کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے، اور پٹی کو بغیر تکلیف کے کھولنا ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، اور پٹی کے نیچے بھی جو زخم بھی ہے اس کے لیے پانی نقصان دہ بھی نہیں ہے، تو آپ پٹی کھولیں گے اور نارمل طریقے سے وضو انجام دیں گے۔ لیکن اگر اب اس کا اگلا مسئلہ، پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کا کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہے، یعنی اگر پٹی کھولی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ پٹی مثال کے طور پر 24 گھنٹے سے پہلے نہ کھلے، یہ پلاسٹر مثال کے طور پر نہ کھلے، اتنے دن کے بعد کھلے گا، 7 دن کے بعد مثال کے طور پر، ایک ہفتے کے بعد، صحیح۔ تو اگر پٹی کا کھولنا اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو ضروری ہے کہ اس کے آس پاس کے جتنے حصے کو دھونا ممکن ہو اسے دھوئے اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرہ پر مسح کرے۔ ایک پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کو کھول نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو جس کے آس پاس کے حصے ہیں صحیح،
ان کو دھوئے گا اور پٹی کے اوپر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، گیلا ہاتھ پھیرے گا. درست ہے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہاں تک ہمارا درس ختم ہوا توضیح المسائل کا.